استخارہ کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ دعائے استخارہ ایک دعا ہے جو اللہ سے کسی بھی کام میں مدد کے لیے کی جاتی ہے، اللہ سے بہتری کے لیے دعا کی جاتی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی کام ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اگر بہتر ہے تو ہمارے حق میں کر دے، ورنہ اسے دور کر دے۔ ہمارے معاشرے میں استخارہ کے بارے میں مختلف غلط فہمیاں اور من گھڑت باتیں بتائی جاتی ہیں، اور اس کے بارے میں مختلف جھوٹی روایات بھی بیان کی جاتی ہیں۔ ابھی استخارہ کیسے کرنا ہے اور اس میں کیا پڑھا جاتا ہے، حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن کی صورتوں کی طرح ہر معاملے میں استخارہ کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں، اور تیری طاقت کے ذریعے تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تجھ سے تیرے بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو قدرت رکھنے والا ہے، میں قدرت سے محروم ہوں، تو علم والا ہے، میں بے علم ہوں، اور تو تمام غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں میرے دین، میرے معاش اور آخرت کے اعتبار سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے کام کے دیر یا سویر ہونے کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اسے میرے مقدر میں فرما دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت نازل فرما۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں میرے دین میں، معاش میں اور انجام کے اعتبار سے، یا فرمایا دیر سویر کے لحاظ سے میرے لیے برا ہے، تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے، اور میرے لیے بھلائی کو مقدر فرما دے، وہ جہاں بھی ہے، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ آپ نے فرمایا، اور اپنی حاجت کا نام لے، یعنی جو بھی معاملہ ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی مسئلہ ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا پڑھ کے طلب کرو، تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اچھا، استخارہ کیا ہے اور کرنا ہے، وہ تو آپ کو بتایا گیا کہ استخارہ اس طرح سے کرنا ہے۔ استخارہ کے لغوی معنی ہے خیر طلب کرنا، یعنی اس دعا کے ذریعے انسان اللہ سے خیر طلب کرتا ہے۔ یہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، اس کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے والے کو خواب کے ذریعے سے صحیح بات بتلا دی جاتی ہے، یا اس کے دل میں خیر والے پہلو کی طرف رجحان کر دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ باتیں کسی حدیث میں بیان نہیں ہوئی ہیں۔ ممکن ہے کچھ لوگوں کو خواب یا رجحان کے ذریعے سے بتلا بھی دیا جاتا ہو جن کے لیے اللہ کی مشیت ہو، لیکن یہ اصول یا قاعدہ کلیہ نہیں کہ جو بھی استخارہ کرے گا اسے ضرور غیبی اشارہ ہو جائے گا۔ اس لیے غیبی اشارے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ استخارے کے بعد سوچ سمجھ کر ظاہری اسباب کے مطابق جو بات آپ کو مناسب لگے اسے اختیار کر لیا جائے۔ اگر اس کی دعائے استخارہ قبول ہو گئی ہوگی تو یقیناً اس میں اس کے لیے خیر ہوگی، بصورت دیگر نقصان کے امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال ایک مسلمان کو دعا کرنے کا حکم ہے اور اس کی تاکید ہے، اس میں تساہل اور تغافل یا اس سے اراض جائز نہیں۔ دعا کی قبولیت یا عدم قبولیت اللہ کی مشیت پر
موقوف ہے۔ استخارہ بھی ایک دعا ہی ہے اور اس کی تاکید و اہمیت ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ استخارہ ان امور کے لیے کیا جاتا ہے جن کا تعلق مباحات سے ہے، جن میں انسان کو خیر اور شر کا علم نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں استخارے کا مسنون طریقہ چھوڑ کر نجومیوں، دست شناسوں اور دیگر اسی قسم کے فراڈ لوگوں کے پاس جا کر مستقبل میں پیش آنے والے حالات کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا جہالت و نادانی کے علاوہ بہت بڑا گناہ ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ انسان کو صرف اللہ ہی سے خیر کا طالب ہونا چاہیے۔ تمام قدرتوں کا مالک وہی ہے۔ ہر قسم کی قوت کا مالک وہی ہے۔ اسی سے قوت و طاقت کا سوال کرنا چاہیے اور اپنے تمام معاملات اسی کو سونپنے چاہیے۔ دعائے استخارہ کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، صرف نماز کے مکروہ اوقات میں یہ جائز نہیں، کیونکہ اس کے لیے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا ضروری ہے۔ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا وقت رات کو سونے سے قبل ہے، یہ بات صحیح نہیں۔ دعائے استخارہ کا پڑھنا 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بھی صحیح ہے اور نماز ہی میں تشہد اور درود کے بعد سلام پھیرنے سے قبل یا سجدے کی حالت میں بھی جائز ہے۔ دعا یاد نہ ہو تو نماز پڑھنے کے بعد کتاب سے دیکھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسروں سے استخارہ کرانے کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں، البتہ کسی صاحب بصیرت کو کوئی بھی حالات بتا کر مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ نیز ٹیلی ویژن پر آن لائن استخارہ بھی ایک بدعت ہے جس کی قرآن و سنت میں کوئی اصل نہیں، بلکہ یہ سنت نبوی کی حیثیت کو کم کرنے کے مترادف ہے۔ کوئی بھی کام مسئلہ ہو، ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اس کو ماننا نہ ماننا، قبول کرنا، یہ میرے اللہ کی مرضی ہے۔ دعائے استخارہ بہت ساری مسنون کتابوں میں مل جاتی ہے۔ آپ اسے اپنی کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ کے اللہ سے دعا کریں۔ اللہ مدد کرنے والا ہے۔